السلام علیکم. آج جولائی شروع ہو چکا ہے، 2-3 دن گزر چکے ہیں، اور آج جو بات کرنی ہے میں نے، جولائی جب بھی یاد آتا ہے تو جنرل ضیاء الحق یاد آ جاتا ہے. اور جولائی کے مہینے میں آج اسی مہینے میں جنرل باجوہ صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے ان کیمرہ قومی اسمبلی میں بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے. یہ میں تو اس کو اوپن ڈسکشن میں چاہتا تھا. اتنی بھی کیا خفیہ ہم لوگوں نے باتیں کرنی ہیں، عوام کو بتائیں، عوام کو آسانیاں دیں. مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا کہ 2 دن پہلے آپ کا بجٹ جو ہے آپ نے منظور کیا ہے، اور 2 دن کے بعد آپ نے بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. کیا یہ تبدیلی ہے جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب؟ یہ کس قسم کی تبدیلی ہے؟ میں مانتا ہوں آپ فارن جو ہے خارجہ پالیسی اس میں بڑے آگے جا رہے ہیں، اور اس میں میرے خیال میں کسی حد تک اس خارجہ پالیسی کو ریوائیو کرنے میں خالی شاہ محمود قریشی صاحب کا ہاتھ نہیں ہے. اس میں آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کا بھی بہت بڑا دخل ہے. کہیں پر وہ مجھے وزیر خارجہ نظر آتے ہیں، کہیں پر وہ مجھے وزیر دفاع نظر آتے ہیں، اور کہیں پر وہ آرمی چیف نظر آتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی گورنمنٹ، سویلین اور آرمی کے جو ہماری جس کو سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ ایک پیج پر اسی لی ہوئی ہے. اور یہ جو دور گزر رہا ہے جس میں کہ آپ ہماری سی پیک کو بھی ریوائیو ہونا چاہیے، کیونکہ چائنا کے پریزیڈنٹ نے بہت اوپنلی اپنی نیشنل جو ان کی کانگریس یا اسمبلی ہوتی ہے، پیپلز اسمبلی، اس میں ایک اسٹرانگلی بیان دے دیا ہے کہ ناؤ چائنا از کمنگ biggest superpower in the world now. There is no America, USA is single superpower in the global village. And یہ بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے. اور اب پاکستان کا جو جغرافیائی اس کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے. ایک طرف ایک لابی بنی ہے، چائنا، رشیا، ایران، افغانستان، پاکستان، پلس مسلم، یہ جو اگر سعودی عرب اینڈ گلف والے بھی شامل ہو جائیں، اور پھر سینٹرل ایشیا کی بات کی ہے عمران خان نے. میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے اپنی اسمبلی کی تقریر میں ان 3 سالوں میں، جن میں کہ بقول ان کے 2 مہینے ابھی باقی ہیں، اس میں سب سے بہترین تقریر کی ہے. اور جس طریقے سے پھر جنرل باجوہ نے ان کیمرہ جو سیشن میں بات چیت کی ہے، جو ہمیں تو نہیں پتا، لیکن کچھ رومرز آ رہی ہیں کہ یہ کسی نے سوال کیا، کسی نے کچھ سوال کیا، اور اس پہ کافی لے دے ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنے جا رہا ہے، اور اسے یہ کرنا ہے. اس نے امریکہ کو کہہ دیا ہے ایبسولوٹلی نو، اور یہ ایبسولوٹلی نو جو کا مطلب ہے کہ دیر از نو مور ڈو مور، نو مور ناؤ. اور اگر اس اسٹرینتھ اور اس پاور کے ساتھ گورنمنٹ پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ اور ہماری ایجنسیاں اگر یہ سٹینڈ لے لیتی ہیں اور بائیڈن کو یہ باور کروا دیتی ہیں کہ ہم اب وہ نہیں ہیں کہ جو ایک فون کال پہ
ہماری ٹانگیں کانپ جاتی تھیں. اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو، اس میں کوئی منافقت نہ ہو، اس میں کوئی فراڈ نہ ہو. اس میں پھر ہم نے جب بھی اپنے اس قسم کے جو سینسیٹیو حالات ہوئے ملک کے پچھلے 70 برس میں، تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ نہیں، اب ہم اگلی دفعہ ان بڑی طاقتوں کے غلام نوکر نہیں بنیں گے. لیکن پھر ان دا بیک ڈور چینل ڈپلومیسی میں ہم لوگ ان کے جوتے چاٹ رہے تھے، اور یہ پتہ قوم کو 70 سال بعد چلتا تھا جا کے، یا 20 سال بعد چلتا تھا. تو آج کا جو ڈیسیژن عمران خان لے رہے ہیں، خدا نہ کرے کہ یہ 2 سال بعد ہمیں پتہ چلے کہ یہ بھی ایک فراڈ تھا عوام کے ساتھ. اور دوسرے جو آپ نے مہنگائی کا طوفان اتنا کھڑا کر دیا ہے، غریب بندہ بھوکا مار رہا ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ سوچا ہے آپ نے؟ خالی ایک لانگ ٹرم آپ دے رہے ہیں، وہ لانگ ٹرم کب تک چلے گا؟ آپ لوگوں کے پاس 2 سال ہیں، اس کے بعد یہ چور اچکے ڈاکو زردار شریف بدماش یہ سب لوگ آ جائیں گے. ان کا بھی کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ان کی اولادیں جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جن کے جینڈرز پہ لوگوں کو شک ہے، اور جن کے بچے کبھی محاذوں پہ نہیں مرے، شہید نہیں ہوئے، اور میرے پاک فوج کے بچے مر رہے ہیں اور یہ بکواس کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ اسی قابل ہیں. اور میں پاکستان آرمی کو کہوں گا کہ آپ عدلیہ کو آزاد کروائیں، آپ مقننہ کو آزاد کروائیں، آپ بیوروکریسی کو آزاد کروائیں. جہاں کہیں بھی ملک میں کوئی تباہی آتی ہے تو کہتے ہیں جی پاک آرمی کو بلا لو، زلزلہ آ گیا پاک آرمی، تو سیلاب آ گیا پاک آرمی، سڑکیں ٹوٹ گئی پاک آرمی. اور جب ملک میں تباہی ہوتی ہے تو اس وقت پاک آرمی کو کہتے ہیں نہیں سیاستدان سنبھالیں گے. اور یہ چور اور کرپٹ سیاستدان جو 340 بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب چور ہیں، سب ڈاکو ہیں. ان کو اسمبلیاں رہنے دیں، لیکن ان کے اندر سے گند نکالا جائے. اور اگر یہ کسی کو میری تقریر یا بات یا ویلاگ کا دکھ ہوا ہے تو ہو، کیونکہ میں خود سب سے بڑا دکھی اور مظلوم اس پاکستانی قوم کا انسان ہوں. آج میں نے ایک تصویر اپلوڈ کی ہے جس میں کہ ایک بلی کا بچہ مرا ہوا ہے. کیا میرے ملک میں بلی کے بچے کے لیے بھی کھانے کو اب کیا نہیں رہا؟ خدا کے لیے یہ سوچئے کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر فرات کے کنارے کتا مر گیا تو میں اس کا جواب دے ہوں گا. تو میرے ملک میں تو روز انسان مر رہے ہیں اور بے دردی سے قتل کیے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ زیادتیاں اور ریپ ہو رہے ہیں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں. اس کے بارے میں غور کریں اور آبادی اور مہنگائی کو کم کریں. مہنگائی سب سے بڑا ہمارے لوٹ کے لے گیا ہے، کھا گیا میرے ملک کو دیمک کی طرح. یہ چینی مافیا، یہ آٹا مافیا. اور عمران خان صاحب، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میرا نام محمد آصف امین کنجائی ہے. اگر یہ آپ کے کوئی بڑے افسران تقریر سن رہے ہیں تو میرے ساتھ رابطہ کریں. بہت کوشش میں کر چکا ہوں، اور ویکسینیشن کی ڈوزیں نہیں مل رہی. ایک ڈوز لگ گئی ہے اور اس کو 28 دن بعد دوسری ڈوز چاہیے تھی، نہیں ملی. 45 دن ہو گئے ہیں، کتنے دن ہو گئے ہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ باخدا میں اس حکومت کا حامی ہوں. عمران خان، میں کوئی پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں، لیکن آپ نے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں پازیٹیو، جو کہ ہماری جاہل عوام کو نہیں سمجھ آ رہے. معذرت چاہتا ہوں میں کچھ زیادہ بول گیا، لیکن اس پر غور کیا جائے. یہ لمحہ فکریہ ہے. بہت شکریہ.